دریائے سندھ پر چلنے والی کشتیوں یا منی بحری جہازوں نے اب فاصلے مٹا دیے ہیں۔ اس ترقی کے دور میں آج بھی جنوبی پنجاب کے مصروف ترین پتن سے سینکڑوں مسافر اپنے قیمتی سامان اور بھاری مشینری کے ساتھ کئی گھنٹوں والا بین الاضلاعی سفر صرف چند منٹوں میں 70 روپے میں طے کر رہے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا۔ آج آپ کو دریاؤں اور سمندروں کے سینے پر چلنے والی ان روایتی کشتیوں یا پھر منی بحری جہازوں کی سیر کروائیں گے جو اپنے تجربات کی خاص نیویگیشن ٹیکنیک لگا کر کئی گھنٹوں کا سفر چند منٹوں میں اور بہت ہی کم پیسوں میں طے کرواتے ہیں۔ اس وقت میں جنوبی پنجاب کے بہت ہی مصروف ترین پتن راجن پور کے آدھی والا پر موجود ہوں، جہاں پر ہر 2 گھنٹے میں یہ منی بحری جہاز یا کشتیاں سینکڑوں مسافروں کو لے کر بین الاضلاعی سفر کرتے ہیں۔ آج ہم بھی ایک سفر کریں گے، آپ ہمارے ساتھ سفر کے مزے بھی لیجئے گا اور یہاں پر موجود پتن پر مسافروں سے بھی بات کریں گے، کشتی کے جو کپتان ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ منی بحری جہاز بھی تو کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ضرور کہہ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 11 ہمارے پاس ہیں یہ کشتیاں، ان کے اوپر 3 آدمی ہیں ہمارے۔ اچھا، ایک ڈرائیور ہے، 2 ہیلپر رہتے ہیں، ٹھیک اور 2 ادھر منشی ہیں، ایک دوسری سائڈ پہ منشی ہے۔ ایک کشتی کے اوپر کتنے مسافر اور کتنے موٹر سائیکل، کار یا ٹریکٹر آسانی سے سوار ہو سکتے ہیں؟ ہاں تقریباً 20 موٹر سائیکل جا سکتے ہیں، اس کے اوپر 2 3 سواری تو ہوتی ہے، وہ بھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اور ٹریکٹر تو ایک لے جا سکتے ہیں، ٹرالی بھی لے جا سکتے ہیں ساتھ۔ اور فی مسافر کرایہ کتنا ہے آپ کا؟ کرایہ 70 روپیہ ایک سواری کا ہے بس۔ اب دیکھیں 70 روپے میں بندہ 3 ضلع کراس کر کے جاتا ہے، ضرور جاتا ہے۔ یہ دیکھ صرف 40 منٹ میں 40 منٹ میں واہ۔ اوپر چلا جائے، وہ پل کے اوپر سے چلا جائے تو تقریباً 5 گھنٹے لگتے ہیں راجن پور کی سائڈ پر۔ ادھر سے تو 40 منٹ لگتے ہیں، ایک کنارے پہ دوسرے کنارے پر، اتنا سہولت۔ اچھا، یہ جس طرح 11 کشتیاں آپ بتا رہے ہیں، ایک کشتی کی مالیت کتنی ہوگی؟ تقریباً 10 لاکھ ہوگی۔ 10 لاکھ ایک کشتی کی مالیت ہے۔ ہاں، اور روزانہ کتنے مسافر سفر کرتے ہیں ایک پتن سے دوسرے پتن؟ تقریباً 300-400 آدمی جا سکتے ہیں۔ اندازہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 کے لگ بھگ بندہ روزانہ ہمارا سفر کرتا اتنا ہے۔ نہیں ہے کہ کرایہ کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، بس سہولت خدمت کر رہے ہیں۔ 2 ملین کا ٹھیکہ اور سارے اخراجات، تو پھر مینج کیسے کرتے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے، اللہ دے رہے کر رہے ہیں۔ ابھی یہ تو 2 مہینے 3 مہینے یہ سہولت۔ اچھا یار، سب سے اہم سوال، کیا آپ کا بھی کوئی سیزن ہوتا ہے اور آپ کو بھی مندہ ہوتا ہے اس کشتی والے سفر میں؟ ہاں، سردی کو سیزن ہوتا ہے، لیکن وہ پول چل جاتی ہے، پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ 2 مہینے یہ صحیح چل رہا ہے۔ گرمی کی وجہ سے لوگ یہاں ترجیح آتے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انجوائے کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ہاں لطف لیتے ہیں۔ یہ موسم دیکھ کیسا چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، اس طرح۔ لوگوں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں جب کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ تاثرات صحیح ہے، یہ لوگ تقریباً علی پور سے آتے ہیں، ملتان سے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اچھے ماحول سے جاتے ہیں۔ جب سہولت دیکھتے ہیں ہماری، وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہمیں روڈ پہ خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، تو یہاں پانی کا بہاؤ کبھی تیز، کبھی ہوا کا رخ ساتھ نہیں دیتا، تو یہاں بھی اس طرح کی کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکلات نہیں ہوتی، ادھر سہولت ہوتی ہے۔ یہ تو کشتی ہے پانی کے اوپر چلنے والی، جتنا زیادہ پانی آ جائے یہ تو سہولت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی۔ کتنے سال کا ہے؟ تقریباً میں 17 سال سے ڈرائیوری کر رہا ہوں، تقریباً 7 سال میں نے سیکھا ہے۔ ہمارا ابو کریم بخش تھا، وہ ان کے ساتھ رہتا تھا، وہ سکھاتا تھا میرا دادا بھی یہی کام کرتا ہے، میرا ابو بھی کرتا تھا، اب میں کر رہا ہوں۔ آپ کوئی ایسا ٹپ یا ایسی کوئی بات آپ بتانا چاہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس دریائی سفر کو کوئی خاص توجہ دی جائے تو یہ سفر آرام دہ، خوبصورت بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک گھومنے پھرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے؟ ادھر نہیں ہو سکتا اس لیے گھومنے پھرنے کا، کیونکہ یہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر پارک تو نہیں بنتی نہ کوئی ادھر اس طرح ہوتا ہے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا ہوٹل ہوتا ہے، ادھر بناتے ہیں، بس یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہی بس ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ سے سہولت دے دے تو یہ اتنا ہو سکتا ہے، ٹھیکے ہمارے کو کچھ کام کر دے، کیونکہ پل نزدیک ہے، اسٹیل پل ہے جتوئی کے سامنے، وہ اگر ٹھیکہ کام کر دے تو سہولت ہو سکتی ہے ہماری۔ میرے ساتھ خالد خان موجود ہیں جو اس پتن کے بڑے منشی ہیں۔ خالد صاحب کیسے ہیں آپ، اور روزانہ کتنے مسافر یہاں سے گزرتے ہیں؟
यहाँ से जो है हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यहाँ जो मुसाफिर गुजरते हैं सैकड़ों की तादाद में गुजरते हैं और हमने अच्छा इंतज़ाम किया है। भारी मशीनरी के लिए चैनल रखे हुए हैं। अच्छा। अगर कोई आंधी या तूफान का खतरा होता है तो हम पहले बंद कर देते हैं ताकि मुसाफिरों को तकलीफ़ ना हो। और अल्लाह की रहमत से राजनपुर से उठाते हैं और जो है ना ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तरफ चले जाते हैं उसकी हदूद में, और 1 घंटे के अंदर वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में मुसाफिर बाखैरियत पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो है ना कश्तियाँ जब चलती हैं दरिया में ना बहुत खूबसूरत लगती हैं, आती जाती हैं और उसके जो है ना बहुत यानी पुरसकून से जाती हैं। रोजाना कितने कमा लेते हो इस बर्तन पे? हाँ, कभी 20,000, कभी 16,000, कभी 10,000, कभी 3,000 रुपये आ जाते हैं। अच्छा। मेरे साथ चौधरी मुनीर अहमद मौजूद हैं। आप कश्ती से सफ़र करके यहाँ मेरे साथ आए हैं। कितने अरसे से कश्ती का सफ़र कर रहे मैं हैं? तकरीबन 20-25 साल से कश्ती का सफ़र कर रहा हूँ। तो आने जाने के लिए ये रास्ता सही रहता है, तो इससे हमें बहुत सारा जल्दी घर पहुँच जाते हैं। 1.5 घंटे में हम जतोई शहर पहुँच जाते ये हैं। सफ़र की खास बात क्या है? इसमें सहूलत है बहुत सारी और सुकून है कि टाइम भी बचता है और टाइम की बचत की वजह से हम ये ज़्यादा सफ़र इस्तेमाल करते हैं। सर्दी ज़्यादा हो या गर्मी ज़्यादा हो, क्या फिर भी ये सफ़र ठीक है? जी बिल्कुल, फिर भी सही है। हवा चलती है या अभी दक्षिण की हवा चल रही है, तो इससे ये है कि हमें सुकून महसूस होता है। बस हमें जलील होते हैं, ऐसे बाइक पे बैठते हैं और घर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। दरियाई सफ़र की सैर करवाई कि किस तरह लोग यहाँ बैनुल अज़लाई सफ़र कर रहे हैं। ज़िला राजनपुर से कोई सफ़र कर रहा है तो वो 2 ज़िले क्रॉस करके तीसरे ज़िले मुजफ्फरगढ़ में जाकर पहुँचता है। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ वाला राजनपुर पहुँचता है। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।